آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسٹی اور میں ہوں آپ کا میزبان اجمل نیا۔ تو جی ابھی ہم اس وقت پاکستان یونیورسٹی کے آڈیٹوریم انٹن ہال میں موجود ہیں اور آج یہاں پر 23 اکتوبر جو کہ کشمیر ڈے یہاں پر منایا گیا ہے، جو کہ یونیورسٹی کی طرف سے، اور اس چیز کو منانے کا مقصد کیا ہے اور اس سے دنیا کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ آئیے ہم یہاں پر جو موجود طالبہ و طالبات ہم ان سے رائے لیتے ہیں اور آپ لوگوں کو یہاں کی جو ایونٹ کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ تو چلے ہم چلتے ہیں ایونٹ کی طرف۔ نہیں ہوئی ہے میں بس یوں ہی تو نہیں آ گئی ہوں محفل میں بس یوں ہی تو نہیں آ گئی ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، ملو نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہی ہوں جان بخل، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہی ہوں جان بخل، کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، ملو نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے، میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، ستم شعار سے تجھ کو چھڑائیں گے ایک دن، میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، ستم شعار سے تجھ کو چھڑائیں گے ایک دن، میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، ستم شعار سے تجھ کو چھڑائیں گے ایک دن، شگفتگی وہ گلے نہ سرن نہیں بھولے، شگفتگی وہ گلے نہ سرن نہیں بھولے، حسین پھول کی وہ انجمن نہیں بھولے، حسین پھول کی وہ انجمن نہیں بھولے، تیری بہار میں پھر مسکرائیں گے ایک دن، تیری بہار میں پھر مسکرائیں گے ایک دن، میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، ستم شعار سے تجھ کو چھڑائیں گے ایک دن، میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، ستم شعار سے تجھ کو چھڑائیں گے ایک دن، جہاد حق کے لیے کر رہے ہیں تیاری، جہاد حق کے لیے کر رہے ہیں تیاری، دکھائیں گے صف دشمن کو شان قہاری، دکھائیں گے صف دشمن کو شان قہاری، تیری فضاؤں میں کلیاں کھلائیں گے ایک دن،
کلیاں کھلائیں گے ایک دن، میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، ستم شعار سے تجھ کو چھڑائیں گے ایک دن، میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، ستم شعار سے تجھ کو چھڑائیں گے ایک دن۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و سپاس کا سزاوار وہ ہے کہ قوت نطق کلام رکھنے والی تمام ہستیاں اس کی مدح و ثنا سے عاجز و درماندہ ہے۔ وہ خدا کہ جس کی نعمتوں، رفعتوں اور عظمتوں کا احاطہ عاجز انسان کی محدود طاقت کر ہی نہیں سکتی۔ جہان ہستی میں موجود اشیاء دید و ماورائے دید انسان اسی کی منشا سے اپنے اپنے منزل کی طرف روانہ ہے۔ حاضرین مجلس، اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور میرے ہمکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرے تقریر کا عنوان ہے 27 اگست یوم سیاہ کشمیر۔ اس دن انڈین فورسز نے کشمیر کے خوبصورت وادی اور مسلمانوں کے منشا کے خلاف اپنا تسلط قائم کیا تھا۔ حرام کر دی جنت کافر پر خدا نے بھی، کہا خوب کسی نے کشمیر جنت نظیر ہے۔ ختم ہوتی ہے کس مقام پر ہر کہانی، جلد ہوگا ظلم یہ مٹنے والی لکیر ہے۔ کشمیر کی جنت وادی میں بہتے لہو کا شور سنو، میں وادی ہوں شہیدوں کی، مجھے کشمیر کہتے ہیں۔ آج کا دن ظلم کے خلاف احتجاج، مظلوم کی حمایت کریں گے، ظلم و بربریت سے اظہار برات کریں گے، انسانوں کے وحشی پنے سے نفرت اور انسانیت کے لطیف احساس سے محبت کریں گے۔ یعنی آج کا دن ان لوگوں کے لیے سیاہ ترین دن ہے جو مظلوموں کا حامی ہو، جو ظلم سے اظہار برات کرتا ہو، جو احساس اور جذبے سے بھرپور ہو۔ آج کے دن ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں اور فلسطینی مسلمانوں کے غموں میں برابر کے شریک ہیں۔ جناب صدر، اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد سونے دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد۔ جب تک ہے یہ دنیا ساری، جب تک ہے یہ دنیا ساری، ہم دیکھے آزاد، ہم دیکھے آزاد تجھے، ہم دیکھے آزاد۔ تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، تیرے دم سے شان ہماری، تجھ سے نام ہمارا۔ جب تک ہے یہ دنیا ساری، جب تک ہے یہ دنیا ساری، ہم دیکھے آزاد، ہم دیکھے آزاد تجھے، ہم دیکھے آزاد۔ سمجھ گیا دشمن اپنی آباد عزائم لے کر وطن عزیز پر حملہ کرنے کی غرض سے بھرپور تیاریاں کر چکے ہیں۔ ان کا خواب و خیال تھا کہ سب کچھ اسی طرح سے ہوگا جس طرح انہوں نے سوچا تھا۔ ان کا گمان تھا کہ سب کچھ اسی طرح سے ہوگا جس طرح انہوں نے سوچا تھا۔ ان کا خواب و خیال تھا کہ وہ صبح کا ناشتہ پاکستان میں کریں گے۔ وہ اپنے اسلحے اور افرادی قوت کے نشے میں اس قدر مست تھے کہ انہیں خیال ہی نہ رہا کہ وہ جس قوم سے لڑنے جا رہے ہیں وہ ایک متحد قوم ہے۔ انہیں خیال ہی نہ رہا کہ وہ جس قوم سے لڑنے جا رہے ہیں اس قوم کے ماتھے پہ ایک ایٹمی قوت کا ٹھپا سجنے والا ہے۔
وقت گزرتا جاتا ہے، منصوبے کے مطابق دشمن اس یقین کے ساتھ فائر شروع کر دیتا ہے کہ ہمارے حریف ابھی سوئے، لیکن پاکستانی فوج پریشان ہونے کے بجائے اپنے ساتھیوں کو آگاہ کر کے جوابی مار شروع کر دیتی ہے۔ دشمنوں کے ایک کے مقابلے 10 کے مقابلے 100 اور 100 کے مقابلے جب ہزار گولیاں چلی دیتی ہے تو ان کی زندگیاں گم ہو جاتی ہے۔ وہ طرح طرح کے حربے، طرح طرح کے طریقے استعمال کر لیتے ہیں، ٹینکوں سے حملے ہوئے، تیاروں سے حملے ہوئے، مگر پھر بھی پاکستانی بہادر فوج سیسا پلائی دیوار پر کھڑی ہے اور دشمنوں کے صفوں کو چیر کر لاشوں کے ڈھیر لگاتے ہوئے جاتے ہیں انڈیا کی چوکی پر پاکستان کا جھنڈا دھار دی اور پھر ہمارے جیسے بہادر سپوتوں کے ہوتے ہوئے پاکستان پہنچا ہوا جنہوں نے 1 منٹ میں دشمن کے 5 طیارے گرا کر عالمی ریکارڈ بنا دی اور ساتھ ہی ساتھ دشمن کے لاپرواہی کو خاک میں ملا دیا۔ شاید پاکستانی فوج گھروں سے یہ قسم کھا کر نکلتے ہیں کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے مشرق کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ خواب آنکھوں میں سلامت رہے تعبیر کی خیر، خواب آنکھوں میں سلامت رہے تعبیر کی خیر، میرے مولا میرے مالک میرے کشمیر کی خیر۔ Ladies and gentlemen, respected teachers and fellow students of the University of Pakistan, Khartoum, I stand before you today to address a topic of great significance, a topic that holds immense importance in the history of region. Today, I want to talk of Kashmir by India. Kashmir, a place of breathtaking natural beauty, has been a region of historical and cultural importance for many years. But unfortunately, it has also been a source of conflict and tension. As we all know, on this day, 75 years ago, Indian security forces landed. Unrest has impacted lives of countless people in the region. The occupation of Kashmir has led to a complex situation with far-reaching consequences for the people who call this region their home. The impact of this occupation has been felt not only in the Kashmir Valley but also in our region of Gilgit-Baltistan. حق تو ہے حالوں کے بھی ہے درد بھی انسان ہے، مجھ کو بھی کچھ کہنا ہے، یاد تم کو ساروں کے دکھ، میرا دکھ کیوں یاد نہیں، اب تو ہے آزاد یہ دنیا پھر میں کیوں آزاد نہیں، اب تو ہے آزاد یہ دنیا پھر میں کیوں آزاد نہیں، کس کے خوف سے مجھ کو سلائے لوری گاتی بھول کیوں جائے، آج بتا تفصیل سے مجھ کو کتنے اپنے میں نے گوائے، دیکھ کے اپنی آنکھوں سے بھی میرے زخم چھپائے، ہاتھ بندے ہیں کیوں لوگوں کے جب کوئی ہاتھ اٹھائے، جب کوئی ہاتھ اٹھائے، درد بہت ہے پہلے ہی ماں کتنا اور سہنا ہے، سن لو دنیا کے رکھوالوں مجھ کو، اب تو ہے آزاد یہ دنیا پھر میں کیوں آزاد نہیں، اب تو ہے آزاد یہ دنیا پھر میں کیوں آزاد نہیں، کون ہے جو اگر آ کے ڈری اب کیوں یہ صدمے روز اٹھائے، اچھا بھی تو وقت ہے ہوتا، وقت میرا ہونا دے، کہہ
میں کیوں آزاد نہیں؟ اب تو ہے آزاد یہ دنیا، پھر میں کیوں آزاد نہیں؟ 1947 میں بر صغیر کی تقسیم کے وقت 565 کے قریب خود مختار ریاستیں تھیں۔ ان ریاستوں کو برطانوی حکومت نے یہ حق دیا کہ وہ پاکستان یا بھارت کے ساتھ رہنے کا فیصلہ مذہب کی بنیاد پر کر سکتی ہیں۔ ریاست جموں و کشمیر کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل تھی، مگر حکمران مہاراجہ ہری سنگھ ہندو تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ کشمیر کی آزاد حیثیت بحال رہے۔ اس نے پاکستان اور بھارت سے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کی۔ اکتوبر 1947 میں ہری سنگھ نے برطانوی فوج کے مسلم سپاہیوں سے اسلحہ ضبط کر کے کشمیر کی ہندو آبادی میں بانٹنا شروع کیا تو مسلمان آبادی مشتعل ہو گئی اور انہوں نے بغاوت کر دی۔ کشمیری مجاہدین کو پاکستان کے پشتون قبائلیوں کی مدد بھی حاصل ہو گئی۔ صورتحال سے گھبرا کر ہری سنگھ نے بھارت سے فوجی مدد مانگی۔ ہندوستان نے اس شرط پر ہری سنگھ کی مدد کرنے کا وعدہ کیا کہ وہ کشمیر کا الحاق بھارت کے ساتھ کر دیں۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے اکتوبر 1947 میں کشمیر کا الحاق ہندوستان سے کر دیا اور خود دہلی میں پناہ لے کر چھپ گیا۔ پاکستان نے اس الحاق کو ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ ابھی اسٹینڈ اسٹل معاہدہ قائم تھا اور مہاراجہ ہری سنگھ الحاق کی کسی دستاویز پر دستخط کرنے کا مجاز نہیں تھا۔ 27 اکتوبر کو بھارتی فوجیں کشمیر میں داخل ہو گئی، جس پر پاکستان اور بھارت کے درمیان باقاعدہ جنگ چھڑ گئی۔ دوران جنگ بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے کشمیریوں سے ریفرنڈم کا وعدہ کیا اور اپنے وعدے پر قائم رہنے کی بڑی بڑی قسمیں کھائیں۔ اسی وعدے کے مطابق بھارت کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ میں لے گیا، جہاں 13 اگست 1948 کو ایک قرارداد پاس ہوئی۔ اس میں طے پایا کہ کشمیری ریفرنڈم کے ذریعے فیصلہ کریں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ۔ مگر جنگ ختم ہوتے ہی بھارت ریفرنڈم سے مکر گیا اور آج تک انکاری ہے۔ وہ دن اور آج کا دن کشمیری بھارتی جبر کے تحت زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، حالانکہ ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی اقوام متحدہ میں بھی چلے گئے کہ اقوام متحدہ میں انہوں نے یہ قرارداد پیش کی، ہم پلیبیسائٹ کروائیں گے، ریفرنڈم کروائیں گے، کشمیری جہاں چاہیں گے۔ نہرو کی اس جھوٹے قرارداد پہ اعتبار کر لیا اور اس کا خمیازہ ابھی تک بھوگ رہا ہے۔ تو یہ ایک کنکلوژن تھا 27 اکتوبر 1947 کا، جہاں سے لبریشن وار، فریڈم فائٹرز کے لیے یا لوکل جو ہمارے لوگ تھے ان کی بات ریاستیں تھی جنہوں نے پاکستان کے ساتھ اتحاد کیا تھا۔ ان میں سے ایک ریاست جموں اینڈ کشمیر، آپ لوگ سن رہے تھے شاید، اس کے 3 اکائیاں ہیں بیسکلی، ایک جموں اینڈ کشمیر، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان۔ 3 اکائیاں جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی اور انفارچونیٹلی اس کا جو مہاراجہ تھا، مہاراجہ ہری سنگھ، یہ رولر تھے وہاں پہ، انگریزوں نے چاہتے ہوئے یہ 3 اکائیاں اس کو سیل آؤٹ کر دی، بشمول گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور محفوظہ کشمیر۔ تو آپ لوگوں نے لبریشن وار گلگت بلتستان کے حوالے سے سنا ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ گنسارا سنگھ کو بگایا، ہمارے لوگوں نے جو لوکل انڈیجنس جو بھی ہمارے پاس ویپنس تھے، اس وقت ویپنس کیا تھے، کلاڑیاں تھی، ڈنڈے تھے، یہی چیزیں تھی۔ تو ایک لبریشن وار لڑی گئی اور گلگت بلتستان سے لے کے آزاد کشمیر تک یہ حصہ ہمارا آزاد ہو گیا۔ مین وائل یہ لڑائی چل رہی تھی، بیسکلی یہ 27 کی جو کولیگ سے ہیں وہ آپ ان کو بتائیں گے۔ 27 اکتوبر 1947 مہاراجہ ہری سنگھ کو یہ اندازہ تھا کہ یہ جو 3 اکائیاں ہیں یہ مسلم میجارٹی کی اکائیاں ہیں، یہ الٹیمیٹلی ان کی انیکسیشن ہوگی پاکستان کے ساتھ، اور یہ موومنٹ بھی چل رہی تھی۔ تو اس نے اپنے جو آرم فورسز تھے یا اس کی جو اپنی افواج تھی، ان میں سے جو مسلم میجارٹی مسلمان تھے، تو افواج بھی مسلمان تھی، سب سے ہتھیار اٹھایا اور ہندو جتنے بھی آبادکار تھے وہاں پہ، جتنے بھی لوگ تھے، ان کی طرف وہ شفٹ کر دیا، یعنی تقسیم کر دیا وہاں پہ۔ تو اس سے ایک بے چینی سی
बढ़ गई और एक लिबरेशन वॉर वहाँ पे स्टार्ट होने लगी। तो इलीगली महाराजा हरी सिंह ने 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर महफूजा जम्मू कश्मीर की एनेक्सेशन। I also extend our thanks to the campus administrator, Dr. Zahoor Hussain, for his tireless supervision ensuring a smooth event. To our fellow students, your active participation and enthusiasm have been the driving force behind our success. Last but not least, our competing society team members, your dedication made this event a resounding success. Together, we have made a meaningful impact. Let's continue to work for just and peaceful work. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर ज़हूर हुसैन शाह, कैंपस एडमिनिस्ट्रेटर यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान। आज अंचन कैंपस में यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान की तरफ से 27 अक्टूबर 1947 जो कश्मीर का स्याह तरीन दिन है, जिसमें इंडिया ने इलीगली जो है मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले एरिए को ऑक्युपाई कर लिया, उसकी इलीगल तरीके से एनेक्सेशन कर ली इंडिया के साथ जो है महफूजा कश्मीर के जो राजा थे। तो हम बहैसियत कौम और खुसूसन यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान की तरफ से ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि जब तक हमारे कश्मीरी बहन भाई आज़ादी के लिए हुर्रियत के लिए लड़ते रहेंगे, हम उनके शानो बशाना खड़े होंगे और हर तरह का जो ताउन है उनके साथ हम करेंगे। जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता है, जब तक कश्मीरी लोगों के राय के मुताबिक कोई फैसला नहीं होता, हम अक़वाम मुत्तहिदा से भी ये अपील करते हैं कि आप कश्मीरी बहन भाइयों की जो राय को अहमियत दे दें और जो उनसे वादा किया गया था कि प्लेबिसाइट होगा और रेफरेंडम होगा, उसके तहत कश्मीरी जहाँ चाहेंगे अपनी जो है राय का इजहार करेंगे और अपने वतन को चूज़ करेंगे। तो पाकिस्तान जो मुल्क है हमारा, उसके जो आवाम है, उसके जो आर्म फोर्सेस हैं, उसके जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, तालिबात हैं, सब अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। तो आज इस हवाले से हमने एक प्रोग्राम यहाँ पे मुनक़िद किया और भरपूर अंदाज में जो यंग तलबा और तालिबात हैं उन्होंने कश्मीर के साथ सॉलिडरिटी का मुज़ाहिरा किया, सॉलिडरिटी ज़ाहिर की और अपने जज्बात का इज़हार किया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मुअज़्ज़िज़ अपने असातिज़ा इकराम और स्टूडेंट स्पेशली डॉक्टर ज़हूर साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने आज के दिन के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का भी मशकूर हूँ कि कश्मीरी बहन भाइयों को इस सख्त अय्याम में याद रखा। तो बहरहाल बीइंग अ मुस्लिम हम सब पर वाजिब है कि मुसलमान जहाँ जहाँ भी तकलीफ़ में हैं उनका साथ दे दें। जैसे फ़लस्तीन का मामला है या कश्मीर का मामला है, इससे पहले लबनान का मामला था और बहुत सारे ऐसे ममालिक जो पिछड़े हुए आए हैं। इवन हम ये नहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान भी पूरी तरह आज़ाद है। जो पॉलिटिकल क्राइसिस और जो हम फेस कर रहे हैं पाकिस्तान में, हर किस्म के इकनॉमिकल क्राइसिस, ये आज़ादी का सरचश्मा नहीं है या सिंबॉलिकली आज़ादी नहीं है। ठीक है, जस्ट हमने आज़ादी तो हासिल की है लेकिन स्टिल हम गुलाम हैं। किसके बकौल गुलाम हैं कि गुर्बत के हम पले हुए हैं। लोग हमारे ऊपर बैड गवर्नेंस की वजह से या दिगर अपनी पार्ट्स के ज़रिए से हम पर रूल कर रहे हैं। तो लिहाजा मिन हैसुल कौम हमें आज़ादी हासिल करनी चाहिए। स्टिल वी नीड सम फ्रीडम। दिस इज़ नॉट अ फ्रीडम व्हाट वी आर सर्विंग, व्हाट वी आर नाउ हैव। तो मैं कश्मीरियों का साथ हूँ और टिल आज़ादी तक इंशाअल्लाह हम कश्मीर के साथ रहेंगे। और जहाँ तक मेरी एक राय है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशंस के मुताबिक कश्मीरियों को इनका हक़ के राहदारी का हक़ दिया जाए, इनको अपने फ्रीडम पे छोड़ा जाए, कि इनको आज़ादी दी जाए। आया ये पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या इंडिया के साथ लेना चाहे या अपनी खुद से आज़ाद रियासत बनाना चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बातें तो खैर बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं, स्टिल हम गुलाम हैं। तो बहुत शुक्रिया।